بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم گریڈ 7۔ آج ہے جی 19 اگست بروز بدھ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ آپ لوگ سب خیر و عافیت سے ہوں۔ جی بچے، آج ہم اپنی گرامر کا کیا پڑھیں گے؟ آج ہم اپنی گرامر میں سے ایک مضمون کریں گے۔ اوکے بچے، تو ہم مضمون کرنے سے پہلے بچوں ہم لوگ دیکھیں گے کہ اصل میں مضمون کی تعریف کیا ہے، مضمون کو کیسے لکھا جاتا ہے، بیسک اس میں کون سی بنیادی چیزیں ہیں۔ جی ہم لوگ دیکھتے ہیں بچے، کسی بھی موضوع پر یا کسی عنوان پر آپ اپنے خیالات کا جب اظہار کرتے ہیں تحریری طور پہ، یعنی لکھ کے کرتے ہیں، تو اس کو مضمون کا لکھنا کہتے ہیں۔ مضمون کا عنوان کسی شخص، چیز یا جگہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اہم دن، کوئی ہم خیال، کوئی خاص واقعہ بھی ہو سکتا ہے۔ مضمون نویسی بچوں اصل میں ایک فن ہے، اور کوئی بھی فن مسلسل مشق اور محنت کے بغیر حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ بار بار کریں گے تو آپ کو پھر ہی آئے گا۔ اس لیے مضمون نویسی کے لیے مندرجہ ذیل اصولوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ جو باتیں ہمیں سب سے زیادہ ضروری ہیں مضمون لکھنے کے لیے، سب سے پہلے تو یہ مضمون کے عنوان کے متعلق تمام خیالات کو ایک ترتیب دے دیں۔ میں آپ کو ابھی اس کا جو اسکیچ ہے وہ دکھاتی بھی ہوں، لیکن یعنی ایک خاکہ سا اپنے ذہن میں بنا لے کہ آپ نے کون سے ٹاپک پہ مضمون لکھنا ہے۔ جب آپ نے وہ ٹاپک لکھ لیا ہے نا، تو اپنے ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ آپ نے اس کو مختلف پوائنٹس دے دینے ہیں۔ جب پوائنٹس دے دیے ہیں تو آپ نے یہ بھی کہنا ہے کہ ہم نے اسے ایک پیراگراف کی صورت میں کرنا ہے۔ مختلف پیراگراف کی صورت میں آپ مضمون کو کریں گے، اور ایک خاص ترتیب میں آپ اس پیراگراف کو لکھیں گے۔ اوکے، اس کے بعد یہ بھی کریں گے کہ ایک بات کو آپ بار بار نہیں دہرائیں گے۔ اس کے بعد جو آپ نے لکھنا ہے مضمون، کوشش کریں کہ وہ سادہ اور آسان الفاظ میں ہو۔ اس کے بعد یہ کہ آپ نے مضمون کو نہایت خوبصورتی کے ساتھ لکھنا ہے، کیونکہ وہ آسانی کے ساتھ پڑھا جائے اور سمجھا بھی جائے۔ اوکے، اس کے بعد مضمون مکمل ہونے کی صورت میں آپ یہ کریں گے کہ کم از کم آپ اس کو ضرور ایک دو دفعہ جو ہے نا اس کو پڑھ کے دیکھیں گے کہ کیا اس میں کوئی غلطی تو نہیں، املا کی کوئی غلطی تو نہیں۔ اگر املا کی غلطی ہے تو آپ اس کی کریکشن کر سکتے ہیں، اور جو خیالات جو لکھنے سے رہ گئے ہیں آپ اس کو لکھ بھی سکیں، یعنی جو باتیں آپ کی مضمون میں سے رہ گئی ہیں اس کو آپ لکھ سکیں۔ آئیے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے مضمون کو کس طرح سے کر سکتے ہیں۔ اوکے بچے، ہم لوگوں نے جو آج کا مضمون جو کرنا ہے، جو ہم نے سلیکٹ کیا ہے، وہ ہے علم کے فائدے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ بچوں سلیبس چینج ہونے کی وجہ سے تھوڑا پرابلم ہو گیا کہ ہم لوگوں نے ایسے کوئی اور ڈیسائیڈ کیے ہوئے تھے، لیکن ہمیں یہی والے ڈیسائیڈ کرنے پڑے۔ اوکے، اس کے بعد تو علم کے فائدے ہیں، تو بچے سب سے پہلے ہم کیا دیکھیں گے کہ علم کے فائدے جو ہیں، علم اصل میں کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس کا ایک جو ذہن میں آئے گا وہ یہ ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے، یعنی علم کا مطلب کیا ہے، اصل میں کیا ہے۔ اس کے بعد ہم سوچیں گے کہ اس کے علاوہ ہم کیا لکھ سکتے ہیں۔ ہم اس کے علم کے متعلق کوئی حدیث لکھ سکتے ہیں۔ اوکے، اس کے بعد ہم علم کے فائدے بیان کریں گے کہ علم کے فائدے کیا ہیں۔ اس کے بعد ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ علم سے کون کون سی چیزیں ایجاد ہوئی ہیں۔ اوکے، کافی زیادہ ہیں، وہ بھی ایک پیراگراف بن جائے گا۔ اس کے بعد کامیابیاں کیا کیا ملی ہیں، علم کی بدولت کیا کیا کامیابیاں ملی ہیں، اور کن کن عظیم شخصیات جو ہیں، کون کون سی عظیم شخصیات جو ہیں وہ کامیابیوں پہ پہنچی ہیں علم کی بدولت۔ اس کے بعد ہمیں علم کی وجہ سے کون سی آسائشیں مہیا ہوئی ہیں۔ اوکے، کیا کیا ہمیں آسانیاں ہماری زندگی میں آئی ہیں جو ہم علم کی وجہ سے آئی ہیں، اور اصل مقصد علم کا کیا ہے، اصل میں کیا اس کا مقصد ہے۔ تو ہم نے یہی جو ٹاپک ہیں، یہی جو پوائنٹس ہیں، اسی کو ہم لوگوں نے اس پیراگراف میں دیکھنا ہے۔ دیکھیے بچے، علم کے معنی جاننا کے ہیں، یعنی علم سے ہم کسی چیز کی حقیقت جانتے ہیں۔ علم ہی انسان کو انسان بناتا ہے اور نیکی اور بدی میں تمیز سکھاتا ہے۔ علم کی بدولت انسان اشرف المخلوقات کہلایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ماں کی گود سے لے کر قبر تک، یعنی کہ قبر کی گود تک علم حاصل کرو۔ یہ حقیقت ہے کہ علم ایک ایسی قوت ہے جو دنیا کی تمام قوتوں سے بڑھ کر ہے۔ اس کو زوال نہیں۔ علم ایک ایسا نور ہے جس سے جہالت، گمراہی اور تاریکیاں دور ہو جاتی ہیں۔ یہ ایک پیش بہا، ایسا پیش بہا جو آخر ہے، یعنی ایسا قیمتی ہیرا ہے جو عقل کو بصیرت عطا کرتا ہے۔ علم سے انسان کے اطوار شائستہ اور اخلاق پاکیزہ بن جاتے ہیں۔ علم ایسا بیش بہا خزانہ ہے جسے نہ چور چرا سکتا ہے، نہ ہی یہ استعمال کم کرنے سے ہوتا ہے، یعنی جتنا آپ استعمال کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا ہی علم زیادہ دیں گے۔ علم ہی کی بدولت انسان نے قدرت کے سربستہ رازوں کو کھولا۔ بہت سے راز جو ہیں علم کی وجہ سے انسان پر افشاں ہوئے ہیں، اور ان پر پڑے ہوئے تمام پردے اٹھا دیے۔ علم کے ذریعے
ہی مختلف قسم کی ایجادات کی گئیں۔ علم کی بدولت ہی انسان ہوا پر سوار ہوتا ہے، یعنی کیا جہاز کو اڑا سکا ہے، سمندر کو چیرتا اور پل بنا کر دریاؤں کو عبور کرتا ہے۔ علم ہی سے انسان نے ہزاروں میل کے فاصلوں پر قابو پا لیا ہے۔ علم ہی کی بدولت آج دنیا کی تمام وسعتیں انسان کے سامنے سمٹ کر رہ گئی ہیں، یعنی بہت زیادہ فاصلہ جو ہے وہ تھوڑا سا بالکل مختصراً سا ہو گیا ہے۔ یہ علم ہی کا کرشمہ ہے کہ آج انسان خلا کی وسعتوں پر حاوی ہے، اور وہی مظاہر قدرت جن کو کبھی وہ دیوتا سمجھ کر پوجتا تھا، آج اس کی راہ میں خاک ہیں۔ علم ہی کی بدولت آج انسان چاند تک رسائی حاصل کر چکا ہے اور گھر بیٹھے دوسرے ممالک کے حالات سنتا اور دیکھتا ہے۔ سب سے بڑی مثال تو بچوں آپ کے سامنے یہ موبائل ہے، سیل فون ہے، جس کے ذریعے آپ اپنے لیسن کو پڑھ رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، جب مرضی جیسے مرضی آپ اس کو اوپن کر کے تو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھنے میں کیا یہ چھوٹی سی ایک ایجاد ہے، لیکن اس کے بہت زیادہ فوائد بھی ہیں اگر بچے آپ اس کو اچھے طریقے سے استعمال کریں۔ اس دعا کے ساتھ کہ آپ اپنے ایسے کو اس کے مضمون کو اچھے طریقے سے یاد بھی کریں گے اور لکھیں گے بھی۔ اوکے، آپ نے اس طریقے سے اس کو کچھ ریڈی بھی کرنا ہے، آپ نے بہت اچھے طریقے سے اس مضمون کو پڑھنا ہے۔ اگر خود سے بھی کچھ کریٹیو کر سکتے ہیں تو موسٹ ویلکم، آپ اس کو اچھے طریقے سے لکھیے گا بھی اور یاد بھی کیجیے گا۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔